السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ 3 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے اپنے پلان کی اس کڑی پر کارروائی شروع کی جو انہوں نے ہتین کے لیے بنایا تھا۔ یہ بھی جمعہ کا مبارک دن تھا۔ انہیں پہلے سے جاسوسوں نے جن میں کلثوم اور بکر قابل ذکر ہیں یہ بتا دیا تھا کہ 7 صلیبیوں نے اتحاد کر لیا ہے، لہذا سلطان ایوبی کی جنگی طاقت جو تھی سو تھی۔ انہوں نے اپنی چالوں، فوج کی تقسیم، چھاپہ ماروں کے استعمال، دیکھ بھال کے انتظام اور میدان جنگ میں برق رفتار نقل و حرکت کے انداز میں رد و بدل اور کارگر طریقے اور داؤ سوچ لیے تھے۔ دشمن کو وہ بڑی خوبی سے ہتین میں لے آئے تھے۔ ارد گرد کی قلعہ بندیوں اور آبادیوں پر وہ قابض ہو چکے تھے۔ پانی ان کے قبضے میں تھا اور اب موسم کا قہر ان کے حق میں تھا۔ دشمن جب ہتین میں آیا تو وہ جان نہ سکا کہ وہ سلطان ایوبی کی نہایت خوبی سے تقسیم اور ڈپلوائے کی ہوئی فوج کے نرغے میں آ گیا ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے دشمن کی دیکھ بھال کی چوکیوں اور گشتی جیشوں، آؤٹ پوسٹوں اور رسد کے لیے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ رات کو وہ دشمن کو نہ آرام کرنے دیتے تھے، نہ جرنیلوں کو سوچنے کی مہلت دیتے تھے۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی کی فوج کے درمیانی حصے نے آمنے سامنے حملہ کیا۔ ٹیکریوں کی وجہ سے میدان جنگ تنگ تھا۔ صلیبی ادھر ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کا لائٹ رسالہ حرکت میں آ جاتا۔ تیر انداز بلندیوں پر تھے جہاں سے وہ صلیبیوں پر تیروں کا می برسا رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی اوپر جاتے کبھی نیچے آتے اور ان کے سبا رفتار قاصد پیغام لا اور لے جا رہے تھے۔ صلیبی نائٹوں کو زرہ بختر جلا رہی تھی۔ ان کے گھوڑے پیاسے تھے، پانی سامنے نظر آ رہا تھا جو پیاس کو بڑھا رہا تھا۔ صلیبیوں نے کمک منگوا کر ایک جوابی حملہ کیا جو ان کی آخری امید تھی۔ جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں کی کمان تقی الدین کے ہاتھ تھی۔ انہوں نے حملہ روکنے کے لیے اپنے دستوں کو نیم دائرے کی شکل میں کر دیا۔ دشمن سیدھا اور سرپٹ آیا۔ تقی الدین نے نیم دائرے کے سرے بند کر دیے اور صلیبی گھیرے میں آ گئے۔ مسلمان سواروں نے انہیں کاٹ اور کچل دیا۔ اب جنگ کی یہ صورت تھی کہ صلیبی ہتین کے میدان میں دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ہتین سے دور ان کا اگر کوئی دستہ رہ گیا تھا تو اسے مسلمانوں نے وہیں بیکار کر دیا تھا جہاں وہ تھا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم صلیبس سلبوت کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا، یعنی جس صلیب پر صلیبیوں نے اسلام کو ختم کرنے کے حلف اٹھائے تھے وہ صلیب میدان جنگ میں لائی گئی تھی، مگر صلیبی بادشاہوں نے پیٹھ دکھانی شروع کر دی۔ گائیو فلوزنیان اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا کہ اسے مسلمان سواروں نے دیکھ لیا اور اسے زندہ پکڑ لیا۔ اقرا کا پادری مارا گیا اور صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ مشہور مورخوں نے اس صلیب کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے صلیب وہاں کے عیسائیوں کو احتراماً لوٹا دی تھی۔ شام تک جنگ ہتین کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ صلیبیوں کے جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا۔ باقی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سلطان ایوبی کے سامنے جو قیدی لائے گئے تھے ان میں ریمانڈ کے سوا باقی 6 اتحادی تھے اور ان میں کرک کا شہزادہ ارنات بھی تھا جسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم سلطان ایوبی نے کھائی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں اور اس کا تفصیلی ذکر قاضی بہاؤالدین شداد نے کیا ہے کہ سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ جیفرے کو شربت پیش کیا۔ جیفرے نے آدھا شربت پی کر گلاس ارنات کو دے دیا۔ ارنات شربت پینے لگا تو سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے گرج کر کہا، اس ارنات سے کہو کہ اسے میں نے نہیں اپنے بادشاہ نے شربت دیا ہے۔ عربی میزبان صرف اس دشمن کو شربت پیش کرتے ہیں جس کی وہ جان نہیں لیا کرتے، جس کی وہ جان بخشی کر دیتے ہیں۔ میں نے ارنات کو شربت پیش نہیں کیا۔ بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ سلطان نے ملازموں سے کہا کہ ان سب کو کھانے پر بٹھاؤ۔ جب سب کھانے والے خیمے میں جا کر کھانا کھانے لگے تو سلطان نے پھر جیفرے اور ارنات کو اپنے خیمے میں بلایا۔ انہوں نے ارنات سے کہا کہ تم ہمیشہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے رہے ہو، تمہاری نجات اس میں ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ ارنات نے انکار کر دیا۔ سلطان ایوبی کو یہی توقع تھی۔ انہوں نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار سے ارنات کا ایک بازو جسم سے الگ کر دیا اور چلا کر کہا، مردود، تو نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی۔ اگر یہ گالیاں مجھے دیتا تو آج تو زندہ ہوتا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کے خیمے میں ان کے جو 3 سالار تھے انہوں نے تلواروں سے ارنات کو ختم کر دیا۔ سلطان نے نفرت کے لہجے میں حکم دیا، اس ناپاک لاش کو باہر پھینک دو۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے، سلطان ایوبی نے اس کی لاش خیمے سے باہر اور اس کی روح جہنم کے اندر پھینک دی۔
بادشاہ جیفری نے اپنے اتحادی کا یہ انجام دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی باری ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور تحمل سے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، لیکن اس کے گناہ ایسے تھے کہ مجھے اسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھانی پڑی۔ آپ نہ ڈریں۔ قیدی بادشاہوں کو قیدیوں کے خیمے میں بھیج دیا گیا اور سلطان ایوبی سجدے میں گر پڑے۔ کرک کے محل میں رات خاموش تھی۔ وہاں ارنات بھی نہیں تھا اور اس کے جرنیل اور درباری بھی نہیں۔ وہاں اس کے حرم کی عورتیں تھیں، کلثوم تھی اور ان کے نوکر اور نوکرانیاں تھیں، اور قلعے میں مختصر سی فوج تھی۔ ابھی ارنات کی موت کی اطلاع نہیں پہنچی تھی۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ اس وقت تک کلثوم سو جاتی تھی۔ ایک عورت دبے پاؤں کلثوم کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ کلثوم کے پلنگ کے قریب پہنچی۔ کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ عورت نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا اور پوری طاقت سے خنجر کا وار کیا، لیکن اسے چیخ نہ سنائی دی۔ خنجر پلنگ میں اتر گیا تھا۔ اس نے بستر پر ہاتھ پھیرا، وہاں کلثوم نہیں تھی۔ عورت یہ سمجھ کر کہ کلثوم نکل گئی ہوگی، پلنگ کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئی۔ ذرا سی دیر بعد کمرے میں دبے پاؤں کسی کی آہٹ سنائی دی، جو پلنگ تک گئی۔ عورت نے اٹھ کر اس پر خنجر کا وار کیا۔ فوراً بعد اس کے اپنے پیٹ میں خنجر اتر گیا۔ پھر دونوں طرف سے خنجروں کے وار ہوئے۔ دونوں باہر کو دوڑیں اور باہر جا کر گر پڑیں۔ حرم کی دوسری عورتوں نے دیکھا کہ ان میں کلثوم نہیں تھی۔ یہ دونوں حرم کی عورتیں تھیں جو کلثوم کو قتل کرنے آئی تھیں۔ اس روز دونوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، مگر یہ غلط فہمی رہی کہ قتل کرنے کون جائے گی۔ اندھیرے کمرے میں دونوں نے ایک دوسرے کو کلثوم سمجھا۔ اس وقت کلثوم محل سے ہی نہیں، کرک سے ہی نکل گئی تھی۔ اس روز بکر کو اپنے جاسوس ساتھیوں کے ذریعے اطلاع ملی تھی کہ ہتین میں صلیبیوں کو بہت بری شکست ہو رہی ہے۔ کرک کے جاسوسوں نے ہی بکر کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کلثوم کو لے کر نکل جائے۔ کلثوم کے لیے رات قلعے کا دروازہ کھلوانا مشکل نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ شہزادہ ارنات کی چہیتی ہے۔ بکر بن محمد سیبل کے روپ میں اس کے ساتھ اور اسے شاہی بگی میں لے جا رہا تھا۔ حرم کی کوئی عورت کلثوم کو جانے نہیں دے سکتی تھی۔ شہر سے دور جا کر انہیں وہ دو گھوڑے مل گئے جو جاسوسوں کے انتظام کے تحت وہاں انتظار میں کھڑے تھے۔ بگی وہیں چھوڑ دی گئی۔ کلثوم اور بکر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور غائب ہو گئے۔ دوسرے دن راستے میں انہیں اپنی فوج کے ایک قاصد نے بتایا کہ صلیبیوں کو شکست ہو چکی ہے، ارنات مارا جا چکا ہے اور سلطان ایوبی بھی ہتین اور ناصرہ کے علاقے میں ہے۔ کلثوم سلطان کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ جھیل گلیلی پہنچ گئے اور جب کلثوم کو سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تو وہ سلطان کے پاؤں پر گر پڑی۔ میری بیٹی۔ سلطان ایوبی نے اسے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور کہا، میری اس فتح میں تم جیسی نہ جانے کتنی بیٹیوں کا ہاتھ ہے، میں اس کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ کلثوم نے کہا، سب کی لاشیں دریا میں پھینک دی گئی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سزا دی ہے، تمہیں کل قاہرہ بھجوا دیا جائے گا، مجھے ابھی بہت دور جانا ہے۔ جہاں بھی رہو بیٹی، میرے لیے دعا کرتی رہنا کہ میں آگے ہی آگے دور ہی دور جاتا رہوں، اور جہاں شام کو سورج ڈوب جاتا ہے وہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دوں۔ ہتین کی فتح اس لیے بہت اہم تھی کہ اس سے سلطان ایوبی نے ارض فلسطین کا دروازہ توڑ لیا اور اس میں داخل ہو گئے تھے۔ اتنا وسیع علاقہ لے کر ان کے لیے بیت المقدس کی فتح آسان ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس علاقے کو فوجی مستقر بنا لیا اور بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تیاری اور اسلحہ اور رسد ذخیرہ کرنے لگے۔ ہتین میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو فتح حاصل کی تھی وہ معمولی نوعیت کی نہیں تھی۔ 7 صلیبی حکمران متحد ہو کر سلطان ایوبی کی جنگی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے اور اس کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر قبضہ کرنے آئے تھے، لیکن وہ اپنی جنگی قوت کا یہ حشر کرا بیٹھے تھے جیسے صحرا کا ٹیلا آندھی سے ریت کے ذروں کی صورت میں صحرا میں بکھر جاتا ہے۔ 4 مشہور اور طاقتور حکمران جنگی قیدی بنے، جن میں یروشلم یعنی بیت المقدس کا حکمران گیوف لوزنیان قابل ذکر ہے۔ صلیبی فوج کا مورال ٹوٹ گیا اور سلطان ایوبی کی فوج کا مورال بلند ہو گیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، چھاپہ ماروں کی جنگ جاری تھی۔ وہ بھاگنے والے صلیبی سپاہیوں کو پکڑ رہے تھے۔ صلیبیوں کے حوصلے اس حد تک پست ہو چکے تھے کہ قاضی بہاؤالدین شداد کے الفاظ میں ایک شخص نے، جس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ سچ بولتا ہے، مجھے بتایا کہ اس نے اپنی فوج کے سپاہی کو دیکھا جو 3 صلیبی سپاہیوں کو خیمے کی ایک ہی رسی سے باندھے ہوئے لا رہا تھا۔ ایسے مناظر تو کئی ایک دیکھنے میں آئے کہ ایک مسلمان سپاہی کئی صلیبی سپاہیوں کو نہتہ کر کے ہانک کر لا رہا ہے۔ بعض یورپی مورخوں نے صلیبیوں کی اس شکست کے اس قسم کے کئی واقعات لکھے ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی اہلیت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر اسرائیل کے شمال میں اکرا ایک مشہور شہر تھا جسے بعض نے
اکا بھی لکھا ہے۔ اس شہر کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ وہاں صلیب اعظم کا محافظ پادری رہتا تھا۔ پچھلی قسط میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ صلیب اکرا کے بڑے گرجے میں رکھی تھی، جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی پر مصلوب کیا گیا تھا۔ اسے صلیب الصلبوت کہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے والے بلکہ دنیائے عرب پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنے والے عیسائی اسی صلیب پر حلف اٹھاتے تھے، اسی لیے انہیں صلیبی کہا گیا ہے۔ حلف اٹھانے والے ہر صلیبی کے گلے میں لکڑی کی چھوٹی سی صلیب تعویذ کی طرح ڈال دی جاتی تھی، لہٰذا جتنے صلیبی فوجی جنگ میں گرتے تھے اتنی ہی صلیبیں گرتے تھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فصل صلیبی کہا ہے۔ ہتین اور اس کے گرد و نواح کے میل ہا میل علاقے میں اور اس سے بھی دور دور جہاں جہاں جنگ لڑی گئی تھی، صلیبیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ مرنے والے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے، معمولی طور پر زخمی ہونے والے بھی مر گئے تھے، جس کی وجہ زخم نہیں پیاس تھی۔ آہن پوش نائٹوں کے لیے زرہ بختر تنور بن گئی اور ان کی موت کا باعث بنی تھی۔ زخمیوں کو پانی پلانے والا کوئی نہ تھا، نہ کوئی ان کی مرہم پٹی کرنے والا تھا۔ ان میں مسلمان زخمی اور شہید بھی تھے، انہیں رات مشلوں کی روشنی میں اٹھا لیا گیا تھا۔ آج کے دور کا ایک مورخ اینٹونی ویسٹ اس دور کے مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ہتین کے میدان جنگ میں لاشوں کی تعداد 30,000 سے اوپر تھی۔ لاشیں اٹھانے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا، ان کے جو ساتھی زندہ رہے وہ جنگی قیدی ہو گئے یا تتر بتر ہو کر بھاگ گئے تھے۔ اینٹونی ویسٹ نے لکھا ہے کہ ان لاشوں کو مردار خور پرندوں اور درندوں نے کھایا۔ مردار خور اتنے نہیں تھے جتنی لاشیں تھیں۔ بہت سی لاشیں چند دنوں میں ہڈیوں کے سالم ڈھانچے میں بدل گئی تھیں۔ بلندی سے دیکھنے والوں کو حد نگاہ تک زمین ہڈیوں کی وجہ سے سفید نظر آتی تھی۔ ان ہڈیوں میں ہزاروں چھوٹی چھوٹی صلیبیں بکھری ہوئی تھیں، جیسے پکے ہوئے فصل سے پھل گر کر خشک ہو گیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فصل کاٹ دی تھی۔ انہیں اس علاقے کو لاشوں سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انہیں وہاں رکنا نہیں تھا۔ ان کی منزل بیت المقدس تھی، لیکن وہ باتیں اکرا کی کر رہے تھے۔ اکرا کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ صلیب الصلبوت کی بدولت اسے وہی مقام حاصل ہو گیا تھا جو ہمارے لیے مکہ معظمہ کا ہے۔ تمام صلیبی حکمران اکرا جا کر صلیب کے محافظ اعظم سے دعا لیتے اور صلیب اعظم کو چوم کر میدان جنگ میں جاتے تھے، لیکن اب یہ صلیب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے باہر پڑی تھی۔ اس کا محافظ اعظم پادری مارا جا چکا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ صلیبی دل چھوڑ بیٹھے تھے۔ ہمیں اب سیدھا اکرا پر یلغار کرنی ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور نائب سالاروں سے کہا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے پورا محفوظہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے سب پر نگاہیں دوڑائیں اور مسکرا کر کہا، یہ نہ سمجھو کہ مجھے آپ کی اور آپ کے دوستوں کی تھکن کا احساس نہیں۔ اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ تمہارا حج مسجد اقصی میں ہوگا۔ اگر ہم یہاں آرام کرنے بیٹھ گئے تو صلیبی کہیں جمع ہو کر تازہ دم ہو جائیں گے۔ میں انہیں زخم چاٹنے کی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا۔ سالار قدرے حیران ہوئے۔ انہیں توقع تھی کہ سلطان ایوبی بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیں گے، مگر انہوں نے اکرا پر حملے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے پیچھے صلیب الصلبوت رکھی تھی۔ انہوں نے صلیب کو دیکھا اور کچھ دیر دیکھتے رہے۔ حاضرین پر خاموشی طاری رہی۔ انہوں نے اچانک تیزی سے سالاروں کی طرف گھوم کر کہا، میرے رفیقو، یہ دو عقیدوں کی جنگ ہے۔ یہ حق اور باطل کا تصادم ہے۔ اس صلیب پر جمع ہوا خون دیکھو۔ یہ خون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، یہ خون اس پادری کا نہیں جسے عیسائی دنیا اس صلیب کا محافظ مانتی ہے، اور یہ خون ان راہبوں کا بھی نہیں جنہوں نے یہ اتنی بڑی صلیب میدان جنگ میں اٹھا رکھی تھی۔ وہ سب اللہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن یہ خون ان میں سے کسی کا بھی نہیں۔ یہ باطل کا خون ہے، یہ بے بنیاد عقیدے کا اور یہ ان انسانوں کے بنائے ہوئے نظریے کا خون ہے۔ سلطان ایوبی کی آواز میں جذبات کا جوش پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں ہر جنگی مہم جمعے کے روز شروع کیا کرتا ہوں۔ پیش قدمی جمعہ کے روز کرتا ہوں۔ جمعہ مبارک دن ہے۔ میں ہر مہم کی ابتدا جمعے کے خطبے کے وقت کیا کرتا ہوں، کیونکہ یہ وقت قبولیت ایزدی کا ہوتا ہے، اور جب تم دشمن سے لڑ رہے ہوتے ہو تم پر تیروں کا می برس رہا ہوتا ہے۔ دشمن کی منجنیقیں تم پر آگ اور پتھر برسا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت قوم کے ہر فرد اور بشر کے ہاتھ اللہ کے حضور تمہاری سلامتی اور فتح کے لیے اٹھے ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کوچ جمعہ کے روز کیا تھا، اور اس جنگ کی ابتدا بھی جمعہ کے روز کی تھی، اور تم فاتح ہو۔ تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔ یہ ہمارے عظیم عقیدے اور نظریے کی فتح ہے۔ یہ چاند ستارے اور 24 صلیب کا مارکا تھا جو چاند ستارے نے جیت لیا۔ میں تم سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ تم میں سے کسی کے دل میں اپنے عقیدے کے متعلق کچھ شک ہو تو وہ رفع ہو جائے، اور تم اللہ کی رسی کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ تم شاید حیران ہو کہ میں نے اکرا پر حملے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔
جذباتی لحاظ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ صلیبیوں نے ایک بار مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ شہزادہ ارنات مکہ معظمہ سے صرف 2 کوس دور رہ گیا تھا۔ میں نے ارنات سے مکہ معظمہ کو بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لیا ہے۔ اب مجھے صلیبیوں کے حکمرانوں اور نائٹوں سے انتقام لینا ہے۔ اقرا ان کا مکہ ہے، میں اسے تہہ تیگ کروں گا۔ مسجد اقصی کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے میں اس کا انتقام لوں گا، اور جنگی لحاظ سے بیت المقدس سے پہلے اقرا پر قبضہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ سلطان ایوبی نے بہت بڑا نقشہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنا رکھا تھا کھول کر سب کے آگے پھیلا دیا اور ہتین پر انگلی رکھ کر کہا، تم اس وقت یہاں ہو۔ وہ اپنی انگلی اس طرح اقرا تک تیزی سے لے گئے جیسے انہوں نے کچھ کاٹنے کے لیے خنجر کی نوک چلائی ہو۔ کہنے لگے، میں صلیبیوں کی حکمرانی کو 2 حصوں میں کاٹ کر ان کے حصوں کے درمیان آ جاؤں گا۔ اقرا پر قبضہ کر کے میں بیروت، حیفا، اسقلان اور چھوٹے بڑے تمام ساحلی شہروں اور قصبوں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کسی بھی صلیبی کو، خواہ وہ فوجی ہے یا غیر فوجی، ان علاقوں میں نہیں رہنے دوں گا۔ ساحلی علاقوں پر قبضہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یورپ کی کچھ اور بادشاہیاں اپنے صلیبی بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی فوجیں، مال و دولت اور جنگی سامان بھیجیں گی۔ ساحل تمہارا ہوگا تو دشمن کا کوئی بحری جہاز ساحل کے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہاں سے ہم بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ ہمیں جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ اگر آپ فلسطین اور لبنان کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو جھیل گلیلی کے کنارے پر ہتین اور اس کے بالمقابل سمندر کے کنارے اقرا نظر آ جائیں گے۔ جنوب میں یروشلم یعنی بیت المقدس ہے۔ ہتین سے اقرا 25 میل اور ہتین سے بیت المقدس 70 میل ہے۔ آج کے لبنان اور فلسطین پر صلیبی قابض تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پلان بنایا تھا کہ ہتین سے اقرا تک اس طرح پیش قدمی کریں گے کہ راستے میں آنے والے علاقوں پر قبضہ کرتے جائیں گے اور وہاں کے صرف مسلمان باشندوں کو وہاں رہنے دیا جائے گا اور صلیبیوں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ جنگی علوم کے ماہرین نے اسے نہایت عمدہ پلان کہا ہے۔ سلطان ایوبی نے یہ پلان صلیبیوں کی جنگی قوت کو 2 حصوں میں کاٹنے کے لیے ہی بنایا تھا۔ ان کی فوج صلیبیوں کے مقابلے میں صلیبیوں کے اتنے زیادہ جانی نقصان کے باوجود کم تھی، لیکن ان کی جنگی چالیں صلیبیوں سے برتر اور نقل و حرکت کی رفتار بہت تیز تھی۔ اقرا کا دفاع بہت مضبوط ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ وہاں جوان اور تندرست مسلمان باشندے قید میں پڑے ہیں، عورتیں اور بچے بھی قید ہیں۔ وہاں کے عیسائی شہری شہر کے دفاع میں جان کی بازی لگا کر لڑیں گے۔ چونکہ مسلمان قید میں ہیں اس لیے وہ اندر سے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ میں لمبا محاصرہ نہیں کرنا چاہتا، تمہاری یلغار طوفانی ہونی چاہیے۔ اقرا تک ہماری پیش قدمی کی حفاظت چھاپا مار کریں گے۔ پیش قدمی پھیل کر ہوگی، راستے میں کوئی بستی آباد نہ رہے، مگر سپاہی مال غنیمت کے لیے روکیں گے نہیں۔ اس کام کے لیے الگ جیش مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اقرا میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ کوئی بوڑھا یا اپاہج مسلمان آزاد ہوگا، باقی سب دہشت زدگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بہاؤالدین شداد نے ان مسلمانوں کی تعداد جو قید میں تھے 4000 سے زائد لکھی ہے۔ شداد کے علاوہ اس دور کے 2 وقائع نگاروں نے 5 اور 6000 کے درمیان لکھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ اقرا مسلمانوں کے لیے قید خانہ تھا۔ کسی مسلمان کی بہو بیٹی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبیوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان چلتی پھرتی لاشیں بن جائیں اور ان کے بچوں میں مذہب اور قومیت کا احساس ہی پیدا نہ ہو۔ وہاں کی مسجدیں ویران ہو گئی تھیں۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کے بعد وہاں کے مسلمانوں پر صلیبیوں نے ظلم و تشدد کا اضافہ کر دیا۔ گھروں میں جو مسلمان تھے انہیں بھی ہانک کر کھلے قید خانے میں لے گئے۔ یہ ایک طرح کا بیگار کیمپ تھا۔ وہاں مسلمانوں سے مویشیوں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ 5 جولائی 1187 عیسوی کے بعد انہیں کام کے لیے باہر نہ نکالا گیا اور ان پر پہرا سخت کر دیا گیا۔ اس سے ان بدنصیبوں نے اندازہ لگا لیا کہ صلیبیوں کو کہیں شکست ہوئی ہے یا اسلامی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ عورتیں خدا کے حضور گڑ گڑانے لگیں، سجدوں پر سجدے کرنے لگیں، قید خانے میں سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ ماؤں نے ننھے ننھے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، بیٹا کہو اللہ اسلام کو فتح دے، کہو میرے اللہ باہر کے مسلمانوں کو ہمت دے کہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال کے لے جائیں۔ سینکڑوں بچے اور سینکڑوں عورتیں اللہ کے حضور دست بدعا تھیں۔ بچے اپنی ماؤں کو سسکتا دیکھ کر رونے لگے تھے۔ انہیں آہو بکا سنائی دی اور اس کے ساتھ کوڑوں کے زناٹے بھی سنائی دینے لگے۔ سب سہم گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے قیدی لائے جا رہے تھے۔ یہ شہر کے وہ باشندے تھے جو گھروں میں تھے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔